دیکھیں، جب آپ اساتذہ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اساتذہ کو بہت عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا صرف، بلکہ ان کو بہت ہائیلی پیڈ جابز دی جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں باقی محکموں کے حساب سے، اور کوئی شخص بھی جب چوز کرتا ہے محکمہ تو وہ بائی چوائس محکمہ ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ایجوکیشن کے محکمے کو سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے، اس لیے خاص طور پہ جو پرائمری ایجوکیشن کی بات ہے یا انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی بات ہے تو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جاتے ہیں جو کسی اور محکمے میں نہیں جا سکتے، اور اس کی وجہ ہمارا سروس سٹرکچر ہے۔ تو یہ تو بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ آپ نے بات کی کہ اساتذہ جو ہے قوم کے باپ ہیں اور سڑکوں پر ہیں، تو اصل میں یہاں پہ صرف اساتذہ نہیں ہے، 42 تنظیمیں مختلف ملازمین کی جو ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ ایک جوائنٹ ان کا سب کا اکٹھا احتجاج چل رہا ہے۔ تو احتجاج کس بات پر ہے؟ اس میں اصل میں دو مختلف باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے، جو کہ نگران پنجاب حکومت ہے، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا جس میں پنجاب کے جو لیو رولز ہیں اور جو ریٹائرمنٹ کے رولز ہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی کی ہے، رد و بدل کیا۔ اس کے اندر جو مختلف تبدیلیوں میں جو سب سے زیادہ نمایاں تبدیلی جس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا اساتذہ کے اوپر بھی اور باقی سارے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لیو انکیشمنٹ کو تبدیل کیا ہے۔ لیو انکیشمنٹ اصل میں اس چھٹی کی جو پورے سروس کے دوران چھٹی جمع ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں 365 دن یعنی ایک سال کی چھٹی 12 مہینے کی ان کے پاس اختیار ہوتا تھا، یعنی اس سے پہلے کہ یا تو وہ 12 مہینے کی چھٹی لے لیں یا پھر وہ 12 مہینے کی ان کو تنخواہ ملتی، ایک پورے سال کی تنخواہ ملتی تھی۔ یہ ایک رول پہلے سے تھا، اب انہوں نے تبدیلی اس میں یہ کی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ 12 مہینے کے بجائے انہوں نے 6 مہینے کر دیا۔ 6 مہینے کو بھی انہوں نے مشروط کیا ہے، اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں، اس کو مشروط کیا ہے کہ پہلے اپلائی کرنا پڑے گا محکمے کو کہ ہمیں چھٹی دیں، یعنی اگر کسی نے اپلائی نہیں کیا تو وہ بھی نہیں لے سکے گا، تو اپلائی کرے اور اپلائی کر کے چھٹی مانگے، محکمہ اگر اس کو چھٹی دے دیتا ہے تو فرسٹ پریورٹی پہ اس کو چھٹی ملے گی، لیو انکیشمنٹ نہیں ملے گی، یعنی اس کے پیسے نہیں ملیں گے بلکہ صرف چھٹی ملے گی۔ اور اگر محکمہ انکار کر دے کہ ہم آپ کو چھٹی نہیں دیتے تو پھر اس پر آپ کو وہ پیسے ملیں گے، اور وہ پیسے بھی ملیں گے 6 مہینے کے، اور 6 مہینے کے پیسے جو ہیں وہ بھی پہلے جو ملتے تھے وہ رننگ بیسک پہ، یعنی جو اس کی اس وقت کی موجودہ تنخواہ ہوتی تھی ملازم کی، وہ پیسے اس کو ریٹائرمنٹ کے حساب سے ملتے تھے۔ اب اس کو انیشیل بیسک کر دیا گیا ہے، جو بالکل ابتدا میں ایک بیسک تنخواہ، اس سکیل کی جو بالکل ابتدائی تنخواہ ہوگی وہ اس تنخواہ پہ ملیں گے۔ اس سے جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ان کی لیو اساتذہ کی معاش پہ پڑے گا۔ بالکل، اس لیے دیکھیں، ایک تو سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے انتظار میں وہ ساری زندگی گزارتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے، تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا کٹ لگ جائے گا۔ یہ بھی اس لیے بھی اساتذہ اور دیگر ملازمین جو ہیں وہ سارے سراپا احتجاج ہیں۔ اچھا، اس میں اساتذہ زیادہ تر اس لیے ہوتے ہیں کہ باقی ملازمین کے پاس اور دیگر الاؤنسز دیے جاتے ہیں، باقی ملازمین کو، مختلف محکمے کے ملازمین کو مختلف قسم کے الاؤنسز دے کے ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اساتذہ کے پاس صرف تنخواہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی الاؤنس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے اوپر جو ہے وہ فرق زیادہ پڑتا ہے، وہ احتجاج میں زیادہ آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک 35% تنخواہ بڑھے گی، اور گریڈ 17 سے لے کر 22 تک جو ہے وہ 30% تنخواہ بڑھے گی، اور اس کے علاوہ پینشن کے اندر انہوں نے 17.5% اضافے کا اعلان کیا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا وفاق میں جی۔ اور ہوتا یہ ہے، پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ باقی دنوں میں بھی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو اعلان کرتی ہے عام طور پر صوبے اسی کو آپٹ کرتے ہیں، اور پھر صوبوں کا جو کہ الگ الگ بجٹ ہوتا ہے، اعلان تو ان کو الگ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس اعلان کو ہی فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق اعلان کرتے ہیں۔ اب اس سال کیا ہوا ہے کہ باقی 3 صوبوں نے تو وہی کیا جو پریکٹس چل رہی ہے، جو پہلے سے ہوتا ہے، کہ باقی 3 صوبوں نے وہی وفاق والا اعلان جو ہے وہ اسی کو لے لیا ہے اور آگے اعلان کر بھی دیا، نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئے۔ لیکن ہمارے پنجاب کی جو نگران حکومت ہے، انہوں نے ایک تو وہ لیو رولز والا میں نے پہلے عرض کیا کہ ریٹائرمنٹ کے رولز میں جو رد و بدل کیا ہے،
اس میں ملازمین کو ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں تو ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ان کو اس طرح کے لیو رولز اور ایسے لیو رولز جو پہلے سے چل رہے ہیں اور سال ہر سال یہ پوری سروس کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ چند مہینے کی جو گورنمنٹ ہے ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. یہ تو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، مینڈیٹ لے کے آئے، وہ اگر فیصلہ کرے تو بھی کوئی بات بنتی. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اعلان کے بعد انہوں نے اس ریشو سے تنخواہیں نہیں بڑھائیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک تو وہ جو 35% تھی 1 سے 16 تک اس کو برقرار رکھا ہے، اور 17 سے 22 تک 30% برقرار رکھا ہے، لیکن اس کو انیشیل بیسک پہ کر دیا ہے. یعنی باقی صوبوں میں رننگ بیسک پہ ہوگی جو اضافہ ہوگا موجودہ جو ان کی چل رہی ہے ہاں جی، وہ جو 30% موجودہ تنخواہ پہ ہوگا، انہوں نے انیشیل بیسک پہ کر دیا. اس سے جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑے گا. اور دوسرا ایک کام یہ کیا کہ ریٹائرمنٹ کے اوپر جو پینشنر کو اضافہ دیا تھا 17.5% فیڈرل گورنمنٹ نے اور باقی صوبوں نے، انہوں نے اس کو 5% صرف 5%، لہٰذا 17.5% اور 5% یہ بھی زمین آسمان کا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو خود چند دنوں کی مہمان حکومت ہے اور نگران حکومت ہے، ان کا تو مینڈیٹ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے میٹرز انہوں نے چلانے ہوتے ہیں، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو بنیادی تبدیلیاں اور وہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے والی، اور اس کے اوپر 2-3 دن سے یہ احتجاج جاری ہے. اور پورے پنجاب کی میں نے عرض کیا کہ 42 تنظیمیں اس میں شامل ہیں، اور اس میں پنجاب یونیورسٹی شامل ہے، دیگر ساری یونیورسٹیاں شامل ہیں.